نے آپ سے کہا تھا کہ الپسنکھیک سماج مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم مت دلاؤ؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے محلوں میں اسکول کو مت کھولو؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کالجز نہ کھولیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، جذباتی تقاریر اور نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ناانصافی کا خاتمہ ہو تو نوجوانوں میری اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ امتیاز جلیل، اسد الدین اویسی، فیروز لالا اور ڈاکٹر غفار قادری مدھیہ پردیش کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں نوجوانوں، تمہارے مستقبل کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے ہیں، تمہارا حق دلانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کی سیاست میں آپ کو اپنا حصہ ملے۔ مجلس کی لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، اور جب تک الپسنکھیک سماج کو، دلتوں کو سیاست میں ان کا حصہ نہیں ملے گا، ہم لڑتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے اور عوام کے درمیان میں آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر مدھیہ پردیش میں اپر پرائمری میں آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں۔ 4% ہمارے بچے اور بچیاں انرولڈ ہیں اپر پرائمری میں۔ سیکنڈری لیول پر صرف 3.7 ہے، ہائر اینڈ سیکنڈری لیول پر 3.44 ہے، اور اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں چلے جائیں گے تو پورے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 کے قریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 21,80,000 ہائر ایجوکیشن میں، ڈپلوما، ڈگری، پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی۔ بتاؤ مسلمانوں کا کتنا تناسب ہے؟ صرف 44,290 ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان غریب ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ ارے اگر میں غریب ہوں اس لیے غریب ہوں کہ تم نے مجھے میرا قریبی میرا مقدر بنا کر رکھ دیا۔ اگر میں غریب ہوں اور میرے بچے اور بچیاں نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ تم ہماری اولاد کو پڑھانا نہیں چاہتے، تم ان کی ترقی کے دشمن ہو، تم برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر اور آئی پی ایس اور آئی ایس آفیسر بن جائے۔ تم اس کو وہی ٹائر کا پنکچر بنا کر دیکھنا چاہتے ہو۔ اسد الدین اویسی یہ پیغام دینے آیا ہے کہ ٹائر کا پنکچر اگر باپ بنائے گا تو بیٹا گاڑی خرید کر گاڑی چلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ ہمارا خواب ہے۔ اور جب ہم یہ بات کو بیان کرتے ہیں تو مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین بھڑکاؤ بھاشن دے رہی ہے۔ میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا ہوں، میں عوام کے درمیان میں آ کر عوام کے دلوں میں جو جذبات ہے اس کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو میں اس کو جگاتا ہوں، اگر کسی کو اپنا حق نہیں معلوم تو اس کے حق کی بات کرتا ہوں۔ میرا کام شعور کو بیدار کرنا ہے، میرا کام نوجوانوں کو کھڑا کر دینا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ تم بھارت میں مدھیہ پردیش میں دوسرے درجے کے شہری نہیں ہو، تم اول درجے کے شہری ہو۔ اگر تمہارا گھر گرتا ہے تو تمہارے گھر کے ایک ایک اینٹ کی قیمت ہونی چاہیے۔